الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت، اس عنوان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں نا تو ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کی جو اندرونی بیرونی کیفیات جب سامنے آتی ہے نا تو وہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر جھانکے، اپنی زندگی کو دیکھے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ سے اتنے غافل ہیں، اللہ کو اس قدر بھول چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں پھر تازہ دم کر دیتی ہے، اندر کے نقشے کو بدلتی ہے، ضمیر کو بیدار کرتی ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، دل کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت اپنے دل میں جاگزین کر لے۔ سوچتا ہے بندہ کہ یار ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے، بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ ملا یا چند افراد کا، اور پھر بڑھتے گئے، لیکن آغاز بالکل اکیلے ہیں۔ اور اس اکیلے میں آج ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ غور کریں، یقین کرو کہ کئی بار زندگی میں موقع آتے ہیں کہ سچ نہیں بولا جاتا، کہ سچ بولیں گے فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی دھرتی پہ جو اربوں انسان ہیں
ان میں یہ نہیں کہ اربوں ناراض ہو جائیں گے، کروڑوں ناراض ہو جائیں گے، لاکھوں ناراض ہو جائیں گے، ہزاروں نہیں، ایک بندہ فلاں ناراض ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ہم سچ نہیں بول پاتے، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہیں کر پاتے۔ یار کیسی محبت تھی اللہ کے ساتھ، کیسا اللہ کی قدرت پہ یقین تھا، کیسا ایمان تھا، کیسا توکل تھا اللہ پہ، کہ گھر چھوٹ چکا ہے، باپ ناراض ہو چکا ہے، لڑائیاں جھگڑے مقابلے تو بندہ کسی بنیاد پہ کرتا ہے نا دنیا میں، لڑائی ہوگی میرے پیچھے باپ آ جائے گا، بھائی آ جائیں گے، برادری آ جائے گی، میرے یار دوست آ جائیں گے، ہے ہی کوئی نہیں ساتھ، اور الجھنا کتنا بڑا ہے کہ ساری قوم، سارے لوگ جن کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں راج کس کا ہے؟ سارے بولو، اس کائنات میں بادشاہی کس کی ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ ہماری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ بولے سب، ہمارے سجدوں کے لائق کون ہے؟ یہ کائنات میں عیاں کرنے کے لیے، یہ لوگوں کے بیچ میں تشخص بام کرنے کے لیے کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا ہے، اس پہ یقین اتنا پکا ہے کہ برادری، باپ، رشتہ دار، ساری قوم والے، ملک والے، بادشاہ، وزیر، سارے ایک طرف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہیں، لیکن اللہ پہ یقین ہے، کیا کر لیں گے یہ، کیا بگاڑ لیں گے یہ، الجھ گئے، ڈٹ گئے، مقابلے میں آ گئے، باپ کے مقابلے میں، برادری کے مقابلے میں، خاندان کے مقابلے میں، ساری قوم، سارے لوگوں کے مقابلے میں، بت بھی توڑ دیے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ اس کو ہے کیا ہے، بت بھی کچھ نہیں اس کا بگاڑ رہے، اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے طلب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جو بندہ جیتا اللہ کے لیے ہے، جو ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، میری خوشیاں بھی اللہ کے لیے، میرے غم بھی اللہ کے لیے، میری تکلیفیں بھی اللہ کے لیے، میری راحتیں بھی اللہ کے لیے، میرا بچپن بھی اللہ کے لیے، میری جوانی بھی اللہ کے لیے، میری صلح بھی اللہ کے لیے، میری لڑائی بھی اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اسے پھر کوئی ڈر نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا۔ بلا خوف و خطر ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگ بھی جمع ہیں، معاذ اللہ ان کے نزدیک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ادب تھے، گستاخ تھے ان کے معبودوں کے، بتوں کے۔ قرآن مبین نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ چشم تصور میں سوچئے، میرا ابراہیم وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچا، کیا تم نے یہ بات سنی نہیں؟ کیا تم نے یہ بات دیکھی نہیں؟ کیا تم اس بات کا علم نہیں ہے کہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹاکرا، مقابلہ، مناظرہ
اس بادشاہ کے ساتھ ہوا فی ربہ، اور کس موضوع پر ہوا، کس بات پر ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ آج بھرے مجمع میں لوگوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی گفتگو مکالمہ جاری ہے، اور یہ مکالمہ کیسا ہے؟ میرے اللہ کو یہ مکالمہ پسند کتنا آیا! قربان جائیے اللہ کی شان پر۔ ایک طرف اللہ کا ایک بندہ، دوسری طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وقت کا بادشاہ، اپنے آپ کو ساری خدائی کا مالک سمجھنے والا، لوگوں کو سمجھتا تھا کہ میں تو روزیاں دینے والا ہوں، یہ لوگ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھرے مجمع میں، اس کے دربار میں، اس کے بادشاہی محل میں پہنچ کے کہتے ہیں، نمرود، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں تجھے رب نہیں مانتا، میں تجھے سجدوں کے لائق نہیں مانتا، جو تعریفیں رب کے لیے ہیں وہ تیرے لیے نہیں ہیں، تو زندگیاں بھی نہیں دے سکتا، تو موت بھی نہیں دے سکتا، تو بیماروں کو شفا بھی نہیں دے سکتا، اور صحت مندوں کو بیماریاں بھی نہیں دے سکتا۔ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں میرے اللہ کی ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ کہتے ہیں پتہ کس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا؟ کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے بھی یہ ملک، یہ حکومت کس نے دی تھی؟ کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ نمرود کو بھی حکومت کس نے دی تھی؟ آج بھی یہ بات سمجھ لو، دنیا کے سائنسدانوں، جن دماغوں کی وجہ سے تم سائنسدان ہو، ان دماغوں کا خالق کون ہے؟ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سپر پاورز کہنے والوں، یہ جو تم سپر پاور ہو، یہ پاور تمہیں ہمارے رب نے دی ہے، یہ طاقتیں تمہیں ہمارے رب نے دی ہیں۔ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری حکومتیں، ہماری سلطنتیں، ہمارے ملک ناقابل تسخیر ہیں، رب ذوالجلال کی قسم کچھ بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو سپر پاور ہے، وہ اللہ کی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو ناقابل تسخیر ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ ناقابل تسخیر اور کوئی؟ وہ تو مچھروں سے بادشاہوں کو مروانا جانتا ہے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانا جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ٹاکرا اس بادشاہ سے ہوا کہ ان آتاہ اللہ الملک، جسے حکومت دی تھی اللہ نے، وقت کا بادشاہ بنایا تھا۔ میرا رب جب کسی کو دنیا کی یہ بادشاہی دیتا ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ تم فرعون بن جاؤ، اس لیے نہیں دیتا کہ تم اکڑ خان بن جاؤ، اس لیے حکومت تمہیں نہیں دیتا کہ تم عوام کا خون چوسنا شروع کر دو۔ میرا رب تمہیں حکومتیں اس لیے نہیں دیتا کہ تم لوگوں سے اپنی تعریفیں کروانا شروع کر دو۔ میرا رب تمہیں حکومتیں اس لیے نہیں دیتا کہ تم لوگوں سے سجدے کروانا شروع کر دو، تم اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دو۔ وہ تو تمہیں حکومت دیتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کی مخلوق کے خادم بنو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رعایا کے لیے سکون پیدا کرو۔ آج بھی جو حکمران سمجھتے ہیں ہم حکمران ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں، اور رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کو اللہ پکڑے گا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ خیر، نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔
اور مکالمہ شروع ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہے۔ جس نمرود کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، جس نمرود کے سامنے لوگ جھک جھک کے سلامیں کرتے ہیں، جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، بول نہیں سکتا، ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ کہا نہیں۔ مجھے سجدہ نہیں کرتا؟ کہا نہیں۔ کہا تو رب کس کو مانتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے نمرود سے کہتے ہیں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اے نمرود میں تجھے بادشاہ اور رب کیسے مان لوں؟ میں تجھے اپنا معبود کیسے مان لوں؟ میں تیرے سامنے اپنی نیاز جبیں کیسے جھکا لوں؟ جس رب کے سامنے میں جھکتا ہوں، جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں، جس رب کو میں مانتا ہوں، وہ بڑی عظمتوں کا مالک، وہ بڑی شانوں کا مالک، وہ بڑی طاقتوں کا مالک، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ اذ قال، جب کہا ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب کو مانتا ہوں جو زندگیاں بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، جسے چاہے زندگی سے نواز دے، جسے چاہے اسے موت کی آغوش میں اتار دے۔ نمرود کہنے لگا بس یہی بات ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرا رب زندگیاں دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، صرف تو اسی بنیاد پہ اس کی پوجا کرتا ہے، تو دیکھ لے یہ کام تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، سارے ملک میں جس کو چاہوں میں قتل کروا دوں، میرے سامنے کون دم مارے گا، میرے سامنے کون گردن اٹھائے گا، میرے سامنے مقابلے میں کون آئے گا، جس کو چاہوں میں گردن اڑوا کے رکھ دوں، اور اگر میں کسے بچانے پہ آ جاؤں تو جس کو سزا ہو چکی ہو کہ یہ جناب کل کو پھانسی پہ چڑھے گا، میں ایک حکم کروں گا کہ چھوڑ دو اسے، بلکہ اس نے ایسا کر دکھایا کہ بے مقصد ہی کسی کو پکڑا اور اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا، گردن کاٹ دی، اور کہا ابراہیم دیکھ لے، تو کہتا ہے کہ میرا رب زندگی اور موت دے سکتا ہے، دیکھ میں نے اچھے بھلے آدمی کی گردن اڑا دی ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، مجھے کوئی نہیں روکنے والا، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ بلوایا اور پوچھا کہ اس بندے کو پھانسی کے پھندے پہ کب لٹکایا جائے گا؟ بتایا گیا کہ آج یا کل اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا ہے۔ کہنے لگا اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناسب یہ سمجھا کہ اس بیوقوف سے میں الجھوں نہ، کیونکہ بات الجھ گئی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پگلے تو میری بات کو سمجھ نہیں سکا، بات صرف یہیں تک نہیں تھی، میں تو پوری کائنات کی زندگی کی بات کر رہا تھا، میں تو صرف انسان کی ایک مخصوص زندگی کی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن تو اپنے انداز میں سمجھا۔ چلو میں یوں کہتا ہوں کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تو یوں نہیں سمجھے گا اے نمرود، میں تجھے یوں سمجھاتا ہوں
کہ جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں، جس رب کے سامنے میں اپنی نیاز جبیں کو جھکاتا ہوں، جسے میں اپنا خالق و مالک مانتا ہوں، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ میرا رب ہر روز صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ذرا تو ایسا کرنا ایک دن تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے جب کہی نا کہ یہ بات اگر میں دوسری بحث میں لگ جاؤں گا نا تو یہ لمبی بات ہو جائے گی، کہا جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف طلوع کرتا ہے، تو ایسا کر کہ تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال دے، فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ جب یہ بات کہی نا تھوڑی دیر خاموش ہوا اور لاجواب ہو کے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ نمرود یہ بات کہہ سکتا تھا کہ بھئی سورج بھی میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں مغرب کی طرف غروب کرتا ہوں، کہہ سکتا تھا نا، لیکن جو اندر کا کھوٹا ہوتا ہے نا، جو چور ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اندر کا وہ مضبوط نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میری کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ بھئی سورج میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں، میں ہی مغرب کی طرف غروب کرتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے سورج نکال دے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کرتے؟ تو بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے اوے مامیاں، اوے چوچیا، اوے پاگلیا، تیری عمر کنی؟ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ تو ہمیشہ سے ہے، سورج بھی تیرے باپ دادے پردادے سے نکل رہا ہے، تو اگر نکالتا ہے تو تیرے سے پہلے کون نکالتا تھا؟ ایک جواب تو یہ تھا نا نمرود کے لیے کہ بھئی نمرود اگر کہتا ہے کہ یہ تو میں کام کرتا ہوں، اور پاگلے تو کس طرح کرتا ہے، تو کس طرح کرتا ہے، کہتے تیرے سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اگر وہ یہ کہتا تو اس کا جواب سب کے سامنے تھا کہ نمرود جب نہیں تھا سورج تب بھی نکل رہا تھا، ایک بات کر سکتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تیرا رب بھی نکال ہے، لیکن ایک دن تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے سورج نکالے۔ غور کیجئے گا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اس وقت نمرود یہ کہہ دیتا لوگوں کے بیچ میں کہ ابراہیم یہ سورج اگر میں نہیں نکالتا تیرا رب بھی نکالتا ہے، تو نے مجھے کہا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو میں تجھے کہتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ ایک دن سورج مغرب سے نکالے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نمرود شرط رکھ دیتا، اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا تو میرا رب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی لاج رکھتا، اور اس دن ایسا دن ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے اگر کہتے یا اللہ یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے، یہ ساری بحثیں، یہ سارے معاملے تیرے لیے کر رہا ہوں، اگر تو طاقتوں والا ہے تو ان کو بتا دے کہ ابراہیم کا رب مشرق سے بھی سورج نکال سکتا ہے اور مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ وہ دن وہ ہوتا کہ سورج پھر مغرب سے بھی نکلتا اور مشرق کی طرف بھی غروب ہوتا۔ لیکن نمرود کو پتا تھا، نمرود سمجھتا تھا کہ یہ جس رب کی بات کرتا ہے وہ رب سچا ہے،
اس ابراہیم کا عقیدہ سچا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام پاؤں کا کچا نہیں ہے، اس لیے اس نے بات کو آگے بڑھانے کے بجائے الجھنا شروع کر دیا. کہا میں نے پتا چل گیا تیرا کی علاج، یہ تو کام خراب کر دے گا، یہ تو میری سلطنت کے اندر فساد برپا کر دے گا، یہ تو معاملے ہی خراب کر دے گا. لوگوں کو اس نے بلانا شروع کیا، منصوبہ بنایا کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے. میں پورے ملک میں جس کو چاہتا ہوں مروا دیتا ہوں، جس کے لیے جو حکم کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اس کی جرت کیوں ہے؟ یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ لوگوں کے عقیدے پہ وار کر رہا ہے، یہ بتوں کو توڑ رہا ہے، یہ میرے سامنے بے ادبی کر رہا ہے. لوگوں کو اس نے ابھارا، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا. لوگ جو بتوں سے محبت کرتے تھے، اسے جو اپنا رب مانتے تھے، لوگوں کو اپنے جو بے شمار لوگ کرندے تھے، لوگوں کے بیچ میں گھومے کہ فلاں کھلے میدان میں ایندھن اکٹھا کرو، جلنے والی چیزیں، لکڑیاں جن کو آگ زیادہ پکڑتی ہے وہ اکٹھا کرو، اور ابراہیم کو آگ میں یوں جلائیں گے کہ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بن جائے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ نمرود کے جو مقابلے میں آتا ہے ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں. ایک نمرود نہیں، دنیا کا کوئی نمرود ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، دنیا کا کوئی طاقتور ظالم حکمران ہو، وہ اپنے غرور میں اندھا ہوا ہوتا ہے. نمرود نے بہت بڑا ایندھن جمع کروایا، اور سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا. آپ چشمے تصور میں سوچئے وہ انسان کتنا بڑا انسان ہوگا، وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ کائنات میں اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا حواری کوئی نہیں، دلاسا دینے والا کوئی نہیں، حمایت کا یقین دلانے والا کوئی نہیں، وہ تھپکی دینے والا کوئی نہیں، واہ واہ کرنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں. سارے جوش خروش سے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ایندھن مختلف جو جلنے والی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا ہے. اور اس موقع پہ بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا ہے، اوے دس ہون بھی تو نمرود نو نہیں مندا، اوے ہون بھی تو ساڈے بتاں دے خلاف ہے، اوے تینوں ہون بھی نہیں ڈر لگیا، وہ تو ہون بھی نہیں کب کب آیا. اللہ کی قسم، اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اور پھر اللہ کے لیے مرنا پڑے، وہ ایمان والوں کو نہیں ڈر لگتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ وہ جادوگر جو فرعون کے حواری تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا اس موقع پہ معجزہ دیکھا اور سمجھ گئے ہم جادوگر ہیں، ہم جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا کلیم موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے. بھرے میدان میں مجمع کے بیچ میں جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون کہنے لگا، اے بدبختو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا، ٹوٹے کر دوں گا، بوٹیاں کر دوں گا، کیما کر دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے کروں گا، تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، بازو توڑ دوں گا. ہائے چند لمحے ہوئے تھے ابھی حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں نے فرعون سے کہا تھا قتل کر دے، ذبح کر دے، بوٹیاں کر دے، چیچڑے اڑا دے، لاشیں درختوں پہ لٹکا دے. نہیں، فقضی ما انت قاص، جو کر سکتا ہے کر گزر. اب اللہ کا ایمان دل میں آ چکا ہے، اب موت کے خوف اتر چکے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے. چند لمحوں کا ایمان تھا. یہاں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. کون سا ڈر آگ کا، کون سا ڈر نمرود کا، کون سا ڈر ان لوگوں کا؟ کوئی ڈر نہیں ہے. تیاری ہو گئی. غالباً اس مشین کا نام آج کے زمانے میں منجنیق سمجھ لیں کہ وہ ایک چیز بناتے تھے. منجنیق کہہ لو، بھگوڑا
بھنگوڑا کہہ لو، کوئی چیز بناتے تھے، بندہ بٹھاتے تھے، کچھ بندے لگتے تھے، پھر زور سے دور تک پھینک دیتے تھے، چونکہ آگ بہت بڑی تھی، آگ کے قریب جانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ اب دیکھیے لاکھوں انسانوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی کہ یہ ایک فرد، اس کے چہرے پہ خوف کوئی نہیں، یہ چہرہ مسکراتا ہوا اور یہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ بیچ اس وقت جب آگ میں پھینکنے کے لیے سارے تیار ہیں، یہ لوگوں کو کہتا ہے بھاگ لو، آؤ ابھی بھی بات مان لو، یہ آگ کچھ نہیں، یہ آگ کے شعلے کچھ نہیں، یہ نمرود کی بادشاہی کچھ نہیں، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں میرے رب کا کلمہ پڑھ لو، میرے رب پہ ایمان لے آؤ، اس کی بادشاہی بڑی ہے، اس کی خدائی بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، آؤ دلوں کو روشن کر لو اس کی محبت سے۔ این موقع پہ ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اگر آپ کہو نا یہ سارے ہی آپ کے مخالف ہیں، پل بھر میں اس آگ کا ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہوں، تہس نہس کر کے رکھ دوں گا ان آگ کے انگاروں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے بھیجا تمہیں؟ کہا نہیں، اللہ نے بھیجا تو نہیں ہے، آیا وہیں سے ہوں۔ کہا اللہ کو پتہ ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا جا سائیڈ پہ ہو جا، اس اللہ کے لیے جلنا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے ان آگ کے انگاروں میں جلانا چاہتا ہے اسی کے لیے جل رہا ہوں، میرا کون سا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، میری کون سی کوئی ذاتی لڑائی ہے، پیچھے ہٹ جا۔ آج مجھے اپنے اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی باتیں کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اس اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ باتیں کرتے ہوئے اس جرم کی پاداش میں مجھے ذرا آگ میں جھلنے کا مزہ تو چکھنے دے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے اس کے لیے کوئی قربانی دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پیچھے ہٹ، اللہ کے لیے مجھے کچھ قربانی تو دینے دے، مجھے جلنے دے، جب میں اس اللہ کے لیے جلوں گا وہ خوش نہیں ہوگا، خوش ہوگا وہ۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ پھینکا منجریک سے آگ کے انگاروں میں۔ بڑی تفصیلی واقعات ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں جو اس وقت اس محبت میں اپنی چونچ میں پانی لا رہے تھے، آگ میں ڈال رہے تھے، کوئی بجھنے والی تھوڑی تھی آگ، لیکن اللہ کو ان پرندوں کا وہ عمل بھی پسند ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ آگ کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے؟ نہیں بول دے بے، آگ کس نے پیدا کی ہے؟ آگ میں جلنے کی طاقت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ سورج جو چڑھتا ہے، کہتے ہیں بڑی گرمی اور سورج جلسا رہا ہے، اس آگ میں جلسانے کی تپش کس نے رکھی ہے؟ میرا رب چاہے یہ سورج نکلے، اے سی سے زیادہ ٹھنڈک اسی سورج سے نکل پڑے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آگ میں جلانے کی خاصیت میرے اللہ نے رکھی ہے، میرے اللہ نے کوئی فوجیں نہیں بھیجی، میرے اللہ نے طوفان بھی نہیں بھیجا، میرے اللہ نے فرشتے بھی نہیں بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ڈالے گئے، میرے اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ کے انگاروں، اے آگ تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو میرے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلائے، تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو میرے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تو دور کی بات ہے، تو نے تپش بھی نہیں پہنچانی، بلکہ پتہ کیا کرنا ہے؟ یا نارو، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ قربان جاؤں میں اللہ تیری شان پر کہ آگ تھی، اللہ حکم دیتا کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ یہ تو مخلوق ہے اللہ کی، یہ برف کے بلاک بن جاتی۔ انگارے برف کے بلاک بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو بن سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کہا نہیں، برف کے بلاک بھی نہ بننا، کھونی بردن، ٹھنڈی ہونا لیکن زیادہ نہیں، وسلامن علی ابراہیم، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، سکون والی بن، سلامتی والی بن، بہترین بن۔ اللہ اکبر۔ آگ کے انگاروں کے بیچ میں
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ رزق دیا کہ نہیں دیا؟ انہی آگ کے انگاروں کے بیچ میں 40 دن گزارے کہ نہیں گزارے؟ انہی آگ کے انگاروں سے 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر نکل کر لوگوں کو پیغام توحید سنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے لاکھوں کا مجمع جمع کرنے والوں، اے اپنی حکومتوں پہ ناز اور فخر اور تکبر کرنے والوں، آگ کو جمع کر کے مجھے جلانے والوں، اے نمرود کو اپنا رب کہنے والوں، چاند اور تاروں کو پوجنے والوں، بتوں کو پوجنے والوں، آؤ اکیلا ابراہیم تمہارے بیچ میں کھڑا ہے، آؤ تمہیں اب بھی دعوت دیتا ہوں، اس رب کو مانو جس رب کی تو آگ بھی بات مانتی ہے، جو آگ کو تپش بھی دے سکتا ہے، جو آگ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے، جو اللہ آگ کے انگاروں کے بیچ میں آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، بتاؤ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ ہمیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ کس پہ یقین رکھنا چاہیے؟ کس پہ ایمان لانا چاہیے؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ کس سے دل لگانا چاہیے؟ کسے اپنے قریب کرنا چاہیے؟ کس کے خود کو قریب کرنا چاہیے؟ کس کے لیے زندگی جینا چاہیے؟ کس کے لیے جوانی لگانی چاہیے؟ کس کے لیے مال لگانا چاہیے؟ کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہیے؟ کس کے لیے جینا چاہیے؟ نہیں بولے کس کے لیے جینا چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے لیے جینے کی توفیق دے دے، اپنے لیے مرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، گندے ہیں، بڑے تیری نافرمانیاں کرنے والے ہیں، لیکن تو ہمیں اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو اپنے لیے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔